ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو دورہ ہے الحمدللہ کامیاب رہا ہے ایک جہت سے، اور ان کے دورہ سے پہلے جن لوگوں نے فساد مچایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں خاک ڈال دی ہے۔ عوام ان سے محبت کرتی ہے، لوگ جو بھی کر لیں۔ ایک گروہ نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اور وہ ایسا تھا جیسے تپتے توے پہ بیٹھے ہو، اچھل کے۔ تو اس لیے وہ سارے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ آتے رہے ان کے کارتوس سے، وہ چلاتے رہے ہیں۔ میں نے کافی دیکھے ہیں۔ ایک تو آ گیا وہ بس الٹی سیدھی بحث ہوتی ہے جی۔ میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جائیں اور صرف ایک تصویر اتروا لیں اور وہ اپنے چینل پہ چڑھا دیں، وہ لاکھوں ویوز نہ لے جائے تو مجھے کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دورہ پاکستان تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، اور گزشتہ رات بھی انہوں نے فیصلہ آباد میں خطاب کیا۔ تو اس ویڈیو میں بھی ہم ان کے جو دورہ پاکستان تھا اس کے متعلق گفتگو کریں گے کہ آیا کہ وہ کامیاب رہا، کیسا رہا، اور کیا کچھ حالات ان کو فیس کرنے کو ملے پاکستان میں۔ مسلمانوں کا کیا رویہ رہا، عیسائی پادریوں کا کیا رویہ رہا، اور اس کے علاوہ ان کو کس چیز نے خوش کیا پاکستان آ کر، اور وہ کون سی چیزیں تھی جو پاکستان آ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تنگ کرتی رہیں اور ان کو وہ باتیں پسند نہیں آئی۔ تو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں ہم جانیں گے اپنے مہمان نوید اقبال صاحب سے، جو کہ سوشل پرسن بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو پرسن ہیں۔ ان سے ہم اس کے بارے میں ساری تفصیلات جانیں گے کہ ایک طرف پادری تھے، عیسائی پادری، انہوں نے آ کے چیلنجز دیے، اور اس کے مقابلے میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا رویہ تھا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ کیا یہ صحیح تھا، اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً ایک ماہ کا یہ جو ٹور تھا ان میں کیا ان کے اوپر حالات بھی تھے۔ تو چلیے ہم اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ کیا کہنا چاہیں گے دورہ پاکستان پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے؟ تقریباً ایک ماہ مکمل ہونے کو ہے اور ان کا دورہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو کیا کچھ حالات رہے، کیسا رہا ان کا ٹور؟ جزاک اللہ خیرن۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو دورہ ہے الحمدللہ کامیاب رہا ہے ایک جہت سے، اور ان کے دورہ سے پہلے جن لوگوں نے فساد مچایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں خاک ڈال دی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کامیاب ان کے جلسے رہے ہیں، عوام کی بڑی تعداد ان میں شامل ہوتی رہی ہے، عوام نے خوب ان کی پذیرائی کی ہے، جہاں بھی وہ گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ محدود قسم کا انٹری تھی، اس کے باوجود لوگ جو ہیں جوک در جوک گئے ہیں، خواہ وہ کراچی میں ہوں، خواہ وہ لاہور میں ہوں، خواہ وہ سیالکوٹ میں ہوں یا فیصل آباد میں ہوں۔ تو الحمدللہ ان کا دعوتی میدان میں تو کامیاب دورہ رہا ہے، عوام ان سے محبت کرتی ہے، لوگ جو بھی کر لے۔ ایک گروہ نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اور وہ ایسا تھا جیسے تپتے توے پہ بیٹھے ہو، اچھل کے۔ لیکن الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میدان میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی موجودگی کافی ہوتی ہے، اور کامیاب دورہ کر کے گئے ہیں، لوگوں نے پذیرائی کی ہے، اور ہر طرح سے ان کا دورہ کامیاب رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے عیسائی پادریوں کی، دیکھیں جی، پاکستان میں کوئی ایک پادری، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے لاہور کے جلسے میں، کراچی میں انہوں نے چیلنج دیا۔ ان کا چیلنج کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جو سب سے بڑا خطاب کیا ہوا ہے نا جی، وہ 10 لاکھ کے مجمع میں کیا ہوا ہے، اس کا 20%، آپ 50,000 کا مجمع لے آئیں تو میں چیلنج قبول کرتا ہوں، کوئی بھی پادری ہو دنیا میں کہیں بھی۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی پادری ایسا ہو جو اکیلا، اس کی گیدرنگ اتنی بڑی ہو، یعنی کہ وہ جب خطاب کرتا ہو تو اس کو 50,000 کا مجمع اس کو سننے والا ہو۔ تو ان کا مقصد یہ تھا۔ اب وہ لاہور میں آئے تو وہ ایک شخص آ گیا، کہتا جی میں پادری ہوں اور میں آپ کا چیلنج قبول کر لیا میں نے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے سب سے زیادہ کتنے مجمع میں خطاب کیا ہوا ہے؟ تو کہتا جی ہماری تنظیم ہے، تنظیم کی طرف سے ہم اتنے 20,000 کا مجمع 30,000 کا ہم اکٹھا کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی تنظیم نہیں ہے، آپ کا کوئی خطیب ایسا ہے پادریوں میں، پاکستان کے پادریوں میں، جو 50,000 کا، کہتے 50 میں چھوڑتا ہوں، 30,000 کا مجمع جو اکٹھا کر لے۔ 20 پہ بھی آ گئے، پھر وہ 20 پہ بھی آ گئے۔ پاکستان میں تو کوئی پادری اس لیول کا ہے ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، جو جس کو خود پادری ان کی کرسچن کمیونٹی اس طرح پذیرائی دیتی ہو اور اس طرح سنتی ہو، تو اس لیے وہ سارے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ آتے رہے ان کے کارتوس سے، وہ چلاتے رہے ہیں، میں نے کافی دیکھے ہیں۔ ایک تو آ گیا وہ بس الٹی سیدھی بحث ہوتی ہے جی، بات پتہ کیا ہوتا ہے، بڑے بندے کے ساتھ آپ جا کے نا جی تصویر بھی کھنچوا لیں نا، تصویر اتروا لیں آپ، میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جائیں اور صرف ایک تصویر اتروا لیں اور وہ اپنے چینل پہ چڑھا دیں، وہ لاکھوں ویوز نہ لے جائے تو مجھے کہیے گا، صرف ایک تصویر۔ یہ ہوتا ہے پرسنالٹی کا اثر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی فالوئنگ جو میڈیا پہ ہے نا وہ تو کروڑوں میں ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ایک عیسائی لڑکا نا، اس نے بحث کی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے لاہور میں اس کو فل ٹائم دیا، وہ کہتا ہے 1 سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب نے کہا 1 سیکنڈ دیا، ختم ہو گیا۔ اب کہتا ہے 1 سیکنڈ کا مطلب 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کون سی زبان میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پنجابی میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ ایسے ایسے مطلب کیا نرم سے نرم بھی الفاظ استعمال کیے جائے تو یملے قسم کے آ کے چیلنج کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میرا چیلنج پاکستان کے پادریوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا میں سے جیمی سویگر اور ایسے ایسے بڑے بڑے، حقیقت میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں سے بڑے بڑے نام نا ڈاکٹر ذاکر نائک نے چیلنج وہ رکھا ہوا انعام اس پہ کہ جو شخص ان بندوں کو جیمی سویگر اور یہ جو بڑے بڑے جو 50,000 کے مجمع کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایسے ایسے اسپیکر ہیں کرسچین میں جو لاکھ 2 لاکھ کے مجمع سے بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پتہ نہیں کتنے ملین اس کا ڈالرز جو ہے نا ان کا انعام رکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص جو ان کو تیار کر لے نا میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے، میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ یہ تو حال ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور یہاں پہ وہ جو آگے جو 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بتلا رہا ہے وہ آ کے کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر، اور پھر اگلے دن میں نے دیکھا ایک کرسچینز ٹی وی پہ نا وہی لڑکا، اور ہیڈنگ کیا لگی ہوئی ہے، جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو لاجواب کر دیا۔ تمہارے بڑے بڑے پادری ہیں پوری دنیا میں، وہ تیار نہیں ہوتے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ بات کرنے میں، اس سے پہلے شیخ احمد دیدات کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور تم لوگ جن کو پڑھنی اردو صحیح طرح نہیں آتی، جن کو مطلب انجیل کا نہیں پتا، جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ آ کے کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بے بس کر دیا ہے۔ یہ بچہ نہیں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا پرسنل نمبر دے دیں اس کو، جینیسس اپنی کتاب کا نہیں پتا۔ اسی طرح کے تو بات یہ ہے نا جی، یہ تو کرسچنز کا تھا، انہوں نے کہا یہ چیلنج آپ کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے، آپ جہاں مرضی آ جائیں، آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں، ملائیشیا میں آ جائیں۔ اور ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لبرلز کا کیا کہیں گے، کیونکہ میرے اس ویڈیو میں لبرلز کا بھی وہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لبرل کا کیا وہ موقف ہے اس معاملے میں؟ لبرلز جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں تو کون میں خام خواہ، آ بیل مجھے مار۔ لبرل جو ہے نا وہ خام خواہ کے لوگ ہیں، ان کو ہر اس چیز سے چڑ ہوگی، ہر اس چیز سے چڑ ہوگی جو اسلام نے بتائی ہے، اور ہر اس شخص سے ان کو نفرت ہے جو اسلام کی پریچ کرتا ہے، اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، یہ اسلام کی کوئی ایسی شخصیت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ انہوں نے ہوا بڑا مچایا، لیکن الحمدللہ اس سے کیا ہوا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اور زیادہ۔ آپ دیکھیں عوام کیا چاہتی ہے۔ فیصل آباد میں لاکھوں کا مجمع ہے، ٹھیک ہے جی، لاہور میں بادشاہی مسجد میں 1 لاکھ افراد آتے ہیں، بھری ہوئی بادشاہی مسجد تھی، آپ بتائیں 1 لاکھ نہیں مان لیں 80,000 کہہ لیں آپ، کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہوتی۔ پاکستان میں کوئی ایسا سپیکر بھی نہیں ہے، میرے تو خیال میں مذہبی طبقات میں بھی نا پاکستان میں کوئی ایک بندہ ایسا سنگل نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی، میں غلط بھی ہوں، لیکن کچھ ہیں، لیکن عام طور پہ اتنے نہیں ہیں جو اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر لیں اور جن کی سپیچ سننے کے لیے، صرف خالص ان کو سننے کے لیے لوگ اس طرف سے جاتے ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہاں فرقہ واریت میں تو اکٹھے کر لیں گے لاکھ بھی، کیا 5 لاکھ اکٹھے کر لیں گے، وہ ان کے اپنے نعرے ہوتے ہیں فرقہ واریت کے۔ تو لبرل کو بھی بڑا تپتے رہے ہیں اور ان کو تپانا چاہیے، اور وہ خود ہی تپتے رہتے ہیں۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا، بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہوگی کہ انگلش اگر کوئی بولنے والا ہونا تو لبرل کیا وہ بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، اب وہ انگلش بولنے والے بلکہ ان کو اچھی خاصی مہارت ہے اس کے اوپر، ابھی میرے خیال میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، یہ انگلش لینگویج کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہے پروفیسر ہود بھائی، ان کو کوئی شخص آئے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے، شیخ یوسف یا شیخ
काफी पहले की बात है, उन्होंने इनको लाजवाब कर दिया था इसको, वो थे अमेरिका से थे कहीं से, तो ये उठ के भाग गया था। हूद भाई जो है ना प्रोफेसर फिजिक्स का, ये उठ के भाग गया था। उसे कहता था तुम फिजिक्स को जानते नहीं हो, तुम उस पर बात कर रहे हो। उसने कहा तुम इस्लाम को नहीं जानते, हिस्ट्री को, तुम हिस्ट्री के तालिब इल्म ही नहीं हो, तुम पे कैसे बात कर रहे हो। तो इस बात पे वो छोड़ गए। आप देख लेना जी, आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आप घुस जाए जाके अध्ययन के अंदर, मदहब के अंदर, जिसकी आप अलिफ बे भी नहीं जानते, तो क्या करेंगे। वो अल्लामा इब्न हजर ने लिखा है ना कि जो शख्स जिस चीज का माहिर ना हो ना, जब उसमें पंगा लेते है वो अजायब बर्पा कर देता है। तो ऐसे ऐसे अजायब बर्पा किए हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का दौरा बहुत कामयाब रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में दीन का शऊर भी उजागर हुआ है, पढ़े लिखे लोगों में भी उजागर हुआ है। और इसी तरह इंशाअल्लाह इस्लाम का जो सूरज है ताबनाक रहेगा, चमकता रहेगा। और जलने वाले, ये तो वो इकबाल ने कहा है ना, सतीज आकार रहा है अजल से ता इमरूज, सतीज आकार रहा है अजल से ता इमरूज, चराग मुस्तफवी से शरार बुलहबी। ये शरार बुलहबी है जो ऐसे ही भड़कता रहेगा और इंशाअल्लाह चराग मुस्तफवी जो है वो रोशन रहेगा। एक छोटी सी बात आपसे पूछ के इख्तिताम करते हैं वीडियो का। वो एक छोटी सी बात में रह गई इस वीडियो के हवाले से, कि छोटी सी हमारे व्यूवर्स को बता दें कि पाकिस्तान में ये उस कहने के उस लेवल के लोग मुसलमान नहीं हुए जो बाहर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जापान में जा रहे हैं, मलेशिया, मुख्तलिफ लोगों में जाते हैं, फौरन इस्लाम कबूल करना लोग शुरू कर देते हैं। उनकी तकरीर सुनते हैं, लाजवाब होते हैं, अपना जवाब ले लेते हैं सुन के वो तकरीर। हिंदुओं में भी, हिंदुस्तान में भी मुसलमान हो जाते हैं। पाकिस्तान में उस्ताद से नहीं हुए, इसके बारे में क्या देखना चाहेंगे? पाकिस्तानियों में कोई अक्ल है क्या? तफसील तलब जवाब है इसका, तफसील तलब। एक तो वैसे मुसलमानों की अक्सरियत थी, तो इतनी ज़्यादा उनकी अक्सरियत थी भी नहीं, हिंदू ईसाइयों की, क्रिश्चियन की इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ का मिजाज कुछ अलग है। यहाँ पे जो शख्स, जिस बंदे के अंदर किबर होगा ना, बड़ाई होगी, वो हक को कबूल करने में बहुत बड़ी रुकावट होती है। अब यहाँ के क्रिश्चियन भी अपने आप को पता नहीं है कि वो कहता है कि मौला मसीह के कदमों में आ जाओ, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो जहालत भी है, किबर भी है। जहाँ पे किबर और जहालत हो ना, बड़ाई हो, तकब्बुर हो, वहां पे हक कबूल करने में, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में, लेकिन ये अमूमन एक तो ये वजह थी जो पहले मैंने आपको बताई कि तादाद बहुत कम है उनकी, ठीक है जी। दूसरे मुमालिक में ना, खास तौर पे मगरबी, उधर लोगों के जो जहन है ना वो ज्यादा ओपन है, ज्यादा ओपन माइंडेड है, वो हक बात को ज्यादा जल्दी तस्लीम करते हैं। तो कुछ ये भी वजह है, कुछ ये भी है कि वहां पे मजमा क्योंकि ज्यादा अक्सरियत गैर मुस्लिमों का होता है, इसलिए यहाँ पे मुसलमानों के मजमे ज्यादा थे, इसलिए उस तरीके से मतलब इस्लाम कबूल किया, काफी अफराद ने किया है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता, पहला दौरा है। हो सकता है कि अगर डॉक्टर साहब अगले साल आए या उससे अगले साल ये 2-4 मरतबा करें तो लोग इसमें और ज्यादा मतलब कि अल्लाह ताला बरकत डाले। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हर जवाब आपने इंशाल्लाह मिला होगा, हर जवाब के पाकिस्तान में आने का उनका मकसद क्या था और उनके मकसद में रुकावट कौन लोग थे, उनका क्या बना, और उसके बाद ईसाई पादरियों उन्होंने जो वावेला किया उनका क्या बना। तो कंप्लीट एक पैकेज हमने इस वीडियो के अंदर आपको दिया उनके पूरे दौरे का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।